حضرت امام حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور اس وقت کے حکمران یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا تھا کیونکہ یزید کا طرز حکمرانی اسلامی تعلیمات اور اخلاقی اقدار کے منافی تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھ کر انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی اور ان کی قیادت میں یزید کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا وعدہ کیا۔ کوفہ کے لوگوں کے ان گنت خطوط اور وعدوں کے بعد امام حسین نے مدینہ سے مکہ اور پھر کوفہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ امام حسین اپنے خاندان کے افراد جن میں خواتین اور شیرخوار بچے بھی شامل تھے اور تقریباً 72 وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ کوفہ کے لوگ وعدہ خلافی کر چکے ہیں اور یزید کی فوج نے ان کا راستہ روک لیا ہے۔ یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کی قیادت میں ایک بڑا لشکر بھیج کر امام حسین کے قافلے کو کربلا کے میدان میں گھیر لیا۔ محرم کو امام حسین کربلا پہنچے اور 7 محرم کو ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک اہل بیت اور ان کے جانسار ساتھی بھوک اور پیاس کی شدید اذیت میں مبتلا رہے۔ یزید کی فوج نے امام حسین کے سامنے 2 شرطیں رکھی، یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے یزید کی ظالم حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف تھا۔ 10 محرم، جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، کو کربلا کے میدان میں حق اور باطل کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے چند بہادر ساتھیوں نے یزیدی لشکر کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یہ ایک نہایت غیر مساوی جنگ تھی جہاں ایک طرف ہزاروں مسلح فوج تھی اور دوسری طرف محض 72 پیاسے اور بھوکے لوگ۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی، ان کے بھائی، بھتیجے اور بیٹے شہید ہوتے گئے، جن میں حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر اور 6 ماہ کے شیرخوار حضرت علی اصغر کی شہادت خصوصاً دل ہلا دینے والی ہے۔ سب سے آخر میں حضرت امام حسین نے تنہا دشمنوں کا مقابلہ کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود ثابت قدم رہے۔ بالآخر انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ان کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ شہادت حسین کے بعد یزیدی فوج نے امام حسین کے خیموں کو لوٹا اور انہیں آگ لگا دی۔ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق یزید کے دربار لے جایا گیا۔ اس پورے سفر میں حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بے مثال صبر اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور یزید کے دربار میں اس کے ظلم کو بے نقاب کیا۔ ان کے خطبات نے واقعہ کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ واقعہ کربلا صرف ایک جنگ یا ایک شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ظلم، جبر اور باطل کے خلاف ڈٹے رہنے کا ایک لازوال درس بن گیا۔